اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا میں رہنے والے ARY QTV دیکھنے والی ناظرین کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کر رہے ہیں آنے والے مہینے کی، اور وہ مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کا بقیہ 11 مہینوں میں تذکرہ بھی رہتا ہے، اس پر تبصرہ بھی کیا جاتا ہے، اس کا انتظار بھی کیا جاتا ہے، اور بہت اللہ والے جو ہیں اس کی تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ بہت بابرکت ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ آیا ہی چاہتا ہے ماہ رمضان، چونکہ اب جو گھڑیاں آگے بڑھ رہی ہیں وہ رمضان کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہیں۔ بس چاند نظر آئے گا اور انشاءاللہ سحری کی گہما گہمی ہوگی، سحر اور پھر افطار، اور پھر یہ تسلسل انشاءاللہ پورا رمضان المبارک جاری و ساری رہے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اس موقع پر ہم کچھ ایسے مسائل کو ڈسکس کر لیں کہ جو عمومی طور پر سوالات کی صورت میں ہمارے ذہنوں پر دستک دیتے ہیں۔ ماہ رمضان کے درمیان ہمیں یہ خیال آتا ہے اگر زکوٰۃ ہم اسی ماہ مبارک میں دے دیں تو کیسا رہے گا۔ دیگر اعمال اور افعال کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں مکروہات ہیں، مفسدات ہیں، اور روزے سے کے حوالے سے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو انسان کو معلوم نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ سوالات مستحضر ہو جاتے ہیں، اور ان کے حوالے سے تشکیک ہو جاتی ہے کہ اب ایسا کر لیں، ایسے کر لیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے تیاری کر لی جائے، پہلے سے اس کو ایک اس طرح سے شیڈیول دے دیا جائے اس پورے اپنے رمضان المبارک کے معاملات کو کہ پہلے سے ایسی تیاری ہو کہ ماہ رمضان ہمارا بہت اچھا انشاءاللہ گزرے گا۔ اللہم بلغنا رمضان، ہم دعا کرتے چلتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان میں داخل فرما اور رمضان کی تمام برکتیں، رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز ریلیجس اسکالر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، چونکہ ماہ رمضان میں نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، کوشش کرتا ہے انسان کچھ ایسے اعمال کر لے کہ اس کے بعد یہ کہ اس کا اجر زیادہ اس کو ہو کر ملے، تو زکوٰۃ کے حوالے سے کیا رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کے ویسے تو اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن لوگ روک لیتے ہیں پھر ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سوچتے تھے نا کہ اب ماہ رمضان آنے میں 3 مہینے ہیں، 2 مہینے ہیں، 1 مہینہ ہے، اب تو الحمدللہ رہ گئے، اور یہ ماہ رمضان سایہ افکن ہونے والا ہے۔ بالکل۔ اچھا، دوسری بات جو آپ نے کہی، تو میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ رب العالمین اس ماہ کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کی تیاری میں جہاں بہت سے اعمال صالحہ ہوتے ہیں، وہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس مہینے میں دی جائے۔ ہم زیادہ فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہی زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ اچھا، اس میں بھی ہمیں لالچ ہوتا ہے۔ جی بالکل، صحیح ہے نا؟ حدیث پاک میں جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث پاک بہقی کی یہ بھی ہے کہ جو بندہ مومن اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرائض کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ جو ایک نفل ادا کرے تو اسے فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر ہم یہاں پر زکوٰۃ جیسا فرض ادا کریں، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالی، تو 5 کو پھر آپ ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں 70 کے، تو بولا کہ ہم 5 لاکھ زکوٰۃ دیں گے تو ثواب تو بہت زیادہ ملے گا، تو ہمیں اسی مہینے میں دینی چاہیے۔ اب اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کسی کا کوئی صاحب نصاب ہوتا ہے پہلی بار، اور اس کا جو دن آتا ہے، اس کا جو منتھ آتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، مثال کے طور پر رجب آتا ہے یا شعبان آتا ہے، تو اب کیا وہ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرے؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں، فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ جب صاحب نصاب ہو اور زکوٰۃ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے بھی موجود ہوں
تو جس منتھ میں اس کا دن آ جائے، یعنی صاحب نصاب ہونے کا، 1 سال پورا ہونے کا، تو پھر اسے چاہیے کہ جیسے ہی وہ دن آ جائے، وہ منتھ آ جائے، اس میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کر لے اور اس میں تاخیر نہ کرے بغیر کسی وجہ کے، اس کو روکے نہ، ہاں، تاخیر اب رمضان کرنا آنے والا، یہ رمضان صحیح میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کا بھی یہی حکم ہوگا، اور اس سے پہلے یعنی کسی کا جمادی الثانی میں دن آ جائے تو وہ پھر تاخیر نہ کرے، اس مہینے میں اس دن میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر لے۔ اچھا، اب کسی کا دن آ رہا ہے ماہ رمضان میں، یعنی پچھلے ماہ رمضان میں وہ صاحب نصاب ہوا تھا پہلی مرتبہ، اب ماہ رمضان کی 1 تاریخ کو یا 2 تاریخ کو اس کا سال مکمل ہو رہا ہے، گویا کہ اب وہ زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ ماہ رمضان میں بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے کہ سال اس میں پورا ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یار میں پہلے سے ادا کر دوں اور یہ فقیروں کی، غریبوں کی، یتامہ اور مساکین کے کام آ جائے، وہ پہلے سے ماہ رمضان کی اور عید الفطر کی تیاری کر لیں، تو وہ پہلے بھی ادا کر سکتا ہے اور اس کا ثواب بھی انشاءاللہ اسے دیا جائے گا۔ تو ہمیں تھوڑا سا اس میں یہ کرنا ہوگا، اس سے پہلے دن آ جائے تاخیر نہ کریں، خدا نہ خواستہ پیسے نہیں نکالنے کے لیے تو گاہے بگاہے نکالتا رہے، یہاں تک اچھا پارشلی بھی کر سکتے ہیں، جی اگر اس کے پاس پیسے نہیں، مثال کے طور پہ 1 لاکھ کا اماؤنٹ ہے زکوٰۃ کا تو 25,000 روپے کر کے اگر نہیں ہے تو 25 20 جو بھی اس کے لیے مناسب اماؤنٹ پورا کر دے، لیکن ہے تو یکمش اس کو ادا کیا جائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بہت اچھی بات، بڑی وضاحت کے ساتھ مفتی صاحب نے بتا دیا ہے، اور یقیناً آپ کی بات بالکل علم میں آ گئی ہوگی کس انداز میں اپنی زکوٰۃ کو آپ نے تقسیم کرنا ہے، اور اس کا کتنا، ماہ رمضان تو نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ ایک اور چیز، اب چونکہ ہم اب ظاہر ہے کسی سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ مہنگائی کتنی عروج پر ہے، ہر چیز اشیاء خور و نوش میں آپ دیکھیں ہر چیز جو ہے آسمان کی طرف جا رہی ہے اس کی قیمتیں، ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ اندوزی کر رکھی ہے، گراں فروشی کرنے والوں نے گراں فروشی کر رکھی ہے، ایک غریب آدمی کیا کرے گا، ایک متوسط طبقے کا فرد کیا کرے گا، اس کے لیے بہت بڑا کوسچن مارک ہے یہ۔ ایسی صورتحال میں جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا زکوٰۃ کی رقم کو کسی کے لیے اشیاء خور و نوش کے لیے یا اشیاء صرف کے لیے، اس کے لیے اگر راشن دے دیا جائے، اس انداز میں اگر زکوٰۃ دے دی جائے تو آپ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، زکوٰۃ اپنے مال میں سے مخصوص مقدار، مخصوص شرائط کے ساتھ، مخصوص اپنے دنوں میں نکالنا اور ایک شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ مسلمان مرد اور عورتیں زکوٰۃ اپنی ماہ رمضان میں نکالتے ہیں، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تبھی ادا کر دی جائے، لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے خواہش رکھتا ہے کہ میں زکوٰۃ رمضان میں ادا کروں، تو جب اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی اس سے پہلے رجب یا شعبان میں اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن مستقبل کی زکوٰۃ کا تخمینہ لگا کے وہ ایڈوانس ماہ رمضان میں ادا کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے اسے ماہ رمضان میں ادا کرنے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور جو فضیلت ہے رمضان میں خرچ کرنے کی وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے یہ پوچھا کہ ماہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ کی مد میں اشیاء خورد و نوش لوگوں کو پیش کرتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کی صورت یا جو بھی صورت ہے، تو دیکھیں، فقہ حنفی میں مسئلہ یہ ہے کہ شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، تو اگر زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے تو اس انداز میں نہ ادا کی جائے کہ عام اعلان کر دیا جائے کہ راشن تقسیم ہو رہا ہے، اور راشن تقسیم کرنے والا لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ آ کے راشن لے کے جا رہے ہیں اور راشن بکھر بھی رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ نعمت کا استحصال ہو رہا ہے کہ لوگ چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ وہ لائن میں یہ بھی نہیں سادات اور غیر سادات کا بھی پتہ بھی نہیں لگ رہا، تو اس کے لیے اگر زکوٰۃ بالکل ادا کی جا سکتی ہے راشن کی صورت میں، کسی اور چیز کی صورت میں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے کیا وہ شرعی فقیر ہے، اگر وہ شرعی فقیر ہے تو اسے مالک بنا دیں، پھر آپ کسی بھی انداز سے زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے لیے بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ اس وقت جو غربا ہیں یا جو سفید پوش لوگ ہیں اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے، ضروریات لوگوں کو بتا نہیں سکتے، تو ان کی ضروریات پورا کرنا عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، تو اس کے لیے آپ عیدی کہہ کے دے دیں، رمضان کا خرچہ کہہ کے دے دیں، کچھ کسی بھی انداز سے دے دیں، تو کسی بھی صورت میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ بس وہ مسائل اپنے ذہن میں رکھیں کہ شرعی فقیر کو مالک بنانا پایا جائے، جو شرعی فقیر ہو اسے زکوٰۃ مال کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، اشیاء کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ سب
والدین اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہیں، اس کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب آدمی بیمار ہے، اس کی ادویات کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسی طرح کوئی مسافر ہے، تو ان تینوں کیٹیگریز میں کیا زکوٰۃ کی مد میں ادائیگی کی جا سکتی ہے؟ اچھا، یہ بات جو حضرت نے فرمائی یہ بہت اچھا ہے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ایڈوانس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کا سال جو ہے وہ رمضان سے پہلے پورا ہو گیا ہے تو وہ تو آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن اگلے سال کی ایڈوانس آپ ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ ادائیگی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ماہ رمضان میں اوروں کو ملتا ہے، اور یہ بھی کہ آپ نے پہلے سے نکال دی تو اللہ رب العالمین تو ہر چیز دیکھ رہا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے کہ آپ نے ایڈوانس ادا کر دی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کسی کو لباس کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو اس ضمن میں کیا کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیں کہ یہاں پر شریف فقیر جو ہو یا غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، تو یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس کی ضرورت کھانے پینے کی نہیں ہے، کھانا پینا وہ پورا کر رہا ہے، اس کی ضرورت کسی اور چیز کی ہے، اور آپ کہیں گے نہیں میں کھانا ہی دوں گا، میں راشن ہی دوں گا۔ اس کی ضرورت کپڑوں کی ہے تو اس کو کپڑے دیں، اس کی ضرورت سلائی مشین کی تو اس کو وہ دیں، وہ پرووائڈ کریں، جو اس کی ضرورت ہو تو وہ آپ اس کو مالک بنا کر دے سکتے ہیں۔ دل میں نیت کر لیں کہ میں اس کو مالک بنا کر دے رہا ہوں، اور زبان سے کہنا جو وہ نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ زبان سے کہنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کی دل کی عزت نفس اس کی مجروح ہوگی کہ بھئی ماہ رمضان کا تحفہ ہے، عید کا تحفہ ہے آپ کے لیے، نام سے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی غریب آدمی ہے اور اس کی بیٹی کی شادی ہے، تو کیا غریب آدمی کو بیٹی کی شادی پر یہ جہیز یا کھانا پینا بطور زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ گھر کا سربراہ اگر ہے، مثال کے طور پر باپ ہے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، نہیں پیسہ اس کے پاس، تو آپ اسے مالک بنا کر دے دیجئے کہ آپ کی شادی میں اتنی رقم خرچ ہوگی، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، تو یہ 5 لاکھ روپے کے آپ مالک ہیں اور آپ اس میں خرچ کر دیں، اس کی مرضی وہ خرچ کرے، تو یہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کا معاملہ بھی ہے۔ اچھا، بعض ایسے غریب ہوتے ہیں، کسی کو ہوتا ہے کہ یار باقی چیزیں میں نے کر لی، کھانا پینا نہیں کیا۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی کھانا پینا کر لیا، جہیز نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اس کی میری گنجائش نہیں ہے، تو وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ آپ گھر کا سربراہ ہے یا اس کی والدہ ہیں یا وہ بھی نہ ہوں، تو لڑکی بھی اگر فقیر ہے، شرعی سید نہیں ہے، تو آپ اس کو بھی مالک بنا کر دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ کھانے کے خرچے کے ہیں، آپ اس کی مالک ہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ اور اسی طریقے سے لباس کا معاملہ ہے، جہیز کا معاملہ، تو اس میں بھی آپ جو بھی گھر کے سربراہ ہوں یا اس کی والدہ ہوں بچی کی، یا بچی خود ہو، تو اسے مالک بنا کر دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ سید ہوں تو یہ بات یاد رہے کہ سیدوں کو مال کا میل نہیں دیا جاتا، وہ سادات ہیں، تو پھر اپنا جو خصوصی فنڈ ہے جو آپ کے فنڈ موجود ہے، آپ اس میں سے دیں، زکوٰۃ سے اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ ایک وقفے کے بعد لوٹیں گے، مزید سوالات ہیں، سوالات بہت اہم ہے جسے ہم عام طور پر صرف نظر کر دیتے ہیں، چلو چلتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر مسائل جان کر کوئی آپ عمل کریں گے تو اس کا اجر و ثواب بھی یقیناً آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب، خیر مقدم ہے آپ کا، روزے اور رمضان یہ ہمارا موضوع ہے، اور یہی موضوع اب انشاءاللہ پورا مہینہ رہے گا، ماہ رمضان میں بھی ظاہر ہے اسی سے متعلق اور اس سے ریلیونٹ سوالات اور موضوعات ہم شامل کرتے رہیں گے۔ ایک چیز اور بھی ہے، وہ بھی بہت اہم ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایک خاص اہتمام ہوتا ہے تراویح کا، اس میں 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، شبینہ، اور یہ پھر اس میں ایک اہتمام بہت اچھی بات ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی اگر جان لیں ہم تو بہت اچھا۔ اچھا، بہت سے لوگ 6 روزہ تراویح پڑھی، بقیہ ان کی جو تراویح ہے وہ گئی، انہوں نے تو کہا ہم نے تو قرآن ختم کر لیا ہے 6 روزہ۔ عام طور پر ہماری بزنس کمیونٹی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ 10 روزہ، 6 روزہ، 8 روزہ یا 9 روزہ اس طرح کی تراویح کر کے پھر اس کے بعد وہ ختم قرآن کے بعد پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بریء الذمہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء حضرات اپنے مطالعے کی روشنی میں؟ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے حوالے سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تراویح ماہ رمضان کی ہر رات میں عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد 20 رکعت پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر 1-2 مرتبہ چھوڑ دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر چھوڑنے کی عادت بنا لی تو پھر یہ گناہ ہے۔ تو اسی سے ضمناً دیگر مسائل بھی ہمیں پتہ لگتے ہیں کہ عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، اس کا مطلب بچوں پر فرض نہیں ہے۔
رمضان کی ہر رات میں 20 رکعت پڑھنا ہے، اس کا مطلب کہ جو لوگ 6 روزہ 7 روزہ 10 روزہ میں تراویح ادا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ گمان کرتے ہیں کہ اب تراویح نہیں ادا کرنی یا تراویح کی جو حکم ہے ہم سے ساقط ہو گیا، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ہر رات میں آپ نے پڑھنا ہے۔ وہاں آپ نے ایک سنت ادا کر لی، یہ قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل سن لیا۔ اس کے بعد یہ اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو تجارت پیشہ ہوتے ہیں، مارکیٹس کھولنی ہوتی ہیں، کوئی پروفیشنل ان کی مصروفیت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی انہیں چاہیے کہ باقی راتوں میں اگر جماعت نہیں مل پاتی، کیونکہ تراویح کی جماعت فرض کفایہ ہے، علاقے سے چند لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو جماعت سے پڑھنے کے عادی ہیں یا چاہتے ہیں تو وہ اپنے لیے کوئی رعایت کا پہلو نکال لیں، رخصت کا پہلو نکال لیں۔ تو یہ صرف میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر 7 روزہ 10 روزہ میں آپ نے ادا کر لیا اور کوئی آگے مصروفیت ہے تو انفرادی طور پر بھی آپ اسے ادا کر سکتے ہیں۔ 20 رکعت ہر رات میں ادا کرنی ہے۔ تراویح کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ عشاء کے فرض کی ادائیگی کے بعد سے لے کے سحری جب ختم ہوتی ہے اس وقت تک تراویح کا وقت ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد میں گئے اور فرض نماز ادا نہیں کی، پتہ لگا تراویح چل رہی ہے، فوراً شامل ہو جاتے ہیں تراویح کی نیت سے۔ تو یاد رکھیں جب تک عشاء کے فرض ادا نہیں ہوں گے تراویح سنت موقدہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، نوافل میں شمار ہوں گے۔ اس لیے اگر ایسا کوئی موقع ہے تو آپ کونے میں جا کے الگ سے فرائض ادا کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ تراویح کے اندر شامل ہوں اور جو رکعتیں رہ گئیں وہ بعد میں خود ادا کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ تراویح کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے اور وہی اپنی افطار کے بعد کے معمولات اور سحری کی تیاری اور کھانے وغیرہ میں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو خواتین کو بھی چاہیے کہ ماہ رمضان کی ان برکات کو سمیٹنے کے لیے کچھ وقت نکالیں اور تراویح ادا کریں۔ اور تراویح گھر میں ادا کرنا، یہ چاہے آخری چھوٹی صورتیں لے لیں ان سے ادا کر لیں، 20 رکعت ضرور ادا کریں اور اس کی خیر و برکات کو حاصل کریں۔ ایک چیز اور بھی ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ لوگوں کے ذہن میں بات ہے بھی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ روزہ افطار کرانا بڑے اجر و ثواب کا، ایک کھجور سے بھی اگر کرا دے کوئی تو اس کے لیے بھی بڑا اجر ہے، احادیث میں آتا ہے۔ مفتی صاحب یہ بھی فرمائیے گا، اب ہمارا کلچر ایک بن گیا ہے افطار پارٹیز کا، یعنی مدارس ہوں، مساجد ہوں، دفاتر ہوں، دیگر مقامات پر آپ نے شاہراہوں پر، اور کراچی جیسے شہر میں تو میں نے پورے پاکستان میں نے وہ اہتمام نہیں دیکھا جو کراچی میں، آپ خود اس بات کے گواہ ہوں گے کہ شاہراہوں پر بڑی بڑی انداز اس کو ترتیب دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ اہتمام جو ہے آپ اسے کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ جی، جو ہم نے یہ شادی بیاہ وغیرہ میں جو ہم نے مسئلہ عرض کیا ہے نا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو ہماری جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں تو انہیں بھی این جی اوز ہیں تو انہیں بھی اس ضمن میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ جو مال ہے ہڑپ ہڑپ جان خرچ کرو، اپنی گاڑیاں لے لو، شتر مرغ بھی کھلا رہے ہیں تو بکرے بھی کھلا رہے ہیں، پھر اس کے بعد بڑی مرغی جو ہے نا وہ گاڑیاں ان کے پاس آ گئیں، ایسا نہ ہو۔ یہ پھر ایک ایک پیسے کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ جی جی، جن کو حق، جو حقدار ہیں ان کا حق ان تک نہیں پہنچا، اس کا حساب و کتاب سب ہوگا۔ لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی این جی اوز کو دیں کہ جو علماء کی ہدایات کی روشنی میں چلتی ہوں۔ بھئی یہ زکوٰۃ کا پیسہ، یہ زکوٰۃ پر لگانا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عام پیسہ ہے، یہ عام لوگوں پر بھی لگا سکتے ہیں، تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور علماء کی ہدایت کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارا کے جی این ہے تو الحمدللہ علماء کی ہدایت کی روشنی میں وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حقدار کو حق پہنچتا ہے۔ اچھا، یہ نہ ہو کہ میں بھی غریب تو بھی غریب، تو سب سے پہلے ہماری مدد ہو جائے، ایسا نہ ہو، اور ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ سے محفوظ و مامون فرمائے۔ تو جو زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو ہم وکیل مقرر کر رہے ہیں وہ ایک ایماندار آدمی ہے اور وہ ہر پیسے کو، ایک ایک پیسے کو حقدار تک پہنچائے گا جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، بالکل صحیح فرمایا۔ اس میں یہ ہے کہ چونکہ میرا واسطہ بہت پڑتا ہے اس میں نا، آپ سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں اور بتاتے ہیں، کوئی 6 روزہ، اچھا اب اس سے کم بھی ایجاد ہو گئی، پتہ ہے آپ کو، 3 روزہ، اللہ، جی جی، کسی زمانے میں 1 روزہ بھی ہو چکی ہے، تو کیا شبینہ، یعنی پوری رات میں پوری رات، بس ایک ہی رات میں پورا قرآن سب یعنی مکمل ہو گیا، پوری طرح بھی مکمل ہو گئی۔ کسی کے ایک رات میں اگر آپ قرآن کریم مکمل پڑھ رہے ہیں تو وہ تو کسی کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، سوال ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ 3 روزہ پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کسی کو سمجھ میں آنے والا نہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کو کتنے سال ہو گئے تراویح پڑھاتے ہوئے؟ مجھے انشاءاللہ 29واں سال ہوگا ماشاءاللہ، 29 سال۔ اچھا، اسی طریقے سے 6 روزہ بھی میں کئی مرتبہ، مجھے تراویح کے بعد مجھے سننے کا موقع ملا ہے،
تو مجھے حافظ قرآن ہونے کے باوجود مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ، یعلمون تعلمون یعلمون یہ تعلمون. 6 روزہ کی بات کر رہے جی. ہیں. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو سامع ہے نا وہ سوچتا ہے کہ اس نے یہاں غلط پڑھا ہے، اور جتنی دیر وہ سوچتا ہے کہ مجھے اب لقمہ دینا چاہیے وہ 2 صفحات آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں. جو غلطی ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ لقمہ نہیں دیو، میں بعد میں اس کو صحیح کر لوں گا. کون صحیح کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اگر قرآن شریف پڑھنے میں صحیح نہیں آتا، آپ صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، تلفظ کا مخارج کا کوئی خیال نہیں کر رہا ہے، تو پھر کون جواز کا فتویٰ دے سکتا ہے؟ اب پڑھنے والے کے لیے ہے کہ اگر وہ 6 روزہ اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، یعنی 6 روزہ ساری مکمل ہو گئی، اب میں آزاد ہوں، کوئی تراویح نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ناجائز ہے. اس کا یہ پڑھنا ہی ناجائز ہے. ہاں، اسے پڑھنے ظاہر ہے کہ ہر رات میں پڑھنی ہے نا. حدیث پاک میں ہے کہ دن کے روزے آپ پر فرض ہیں، وہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت کرتا جو حدیث ہے، اور رات میں نفل جو ہے تطوع تمہارے لیے قرار دیے گئے ہیں، یعنی رات میں نوافل ادا کرنا. اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز تراویح ہے، سنت موقدہ ہے، اور جماعت سنت موقدہ عن الکفایہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کوئی اس نیت سے پڑھتا ہے کہ بس 6 دن میں فارغ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے پڑھنا یہ جائز ہی نہیں. کاروبار بھی کرنا ہے نا مفتی صاحب، جو بڑی میں بتاتا ہوں، بڑا پرائم ٹائم ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں نا. 10 روزہ بھی اس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، 10 روزوں میں تو پھر بھی قرآن شریف صحیح پڑھا جاتا ہے. اس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ بس فارغ، اس کے بعد 20 روز میں آزاد ہوں، تو بھائی شیطان ابھی آزاد نہیں ہوا ہے، وہ بند ہے. ٹھیک ہے، وہ بند ہے. اب اپنے آپ کو کیوں آزاد کروا رہے ہیں؟ تو پھر اسے پڑھنا جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ 10 روزہ یا 6 روزہ ایسی جگہ پڑھتا ہے کہ جہاں قرآن صحیح سمجھ میں آ رہا ہے، اب یہاں میں آپ کو رخصت دے رہا ہوں نا، صحیح قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ میں ایک قرآن مکمل تراویح میں سن لوں، اب اس کے بعد میں کہیں پر بھی اپنے کاروبار پر، بزنس پوائنٹ پر جاتا ہوں تو وہاں جو مسجد ہوگی میں برابر تراویح ادا کرتا رہوں گا، جماعت سے میں برابر ادا کرتا رہوں گا، تو اس کی اجازت بالکل ہو سکتی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ 6 روزہ یا 10 روزہ پڑھنے کے بعد کہیں جماعت کا موقع نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب چھوڑ دے، وہ اکیلے پڑھ لے. ٹھیک ہے نا. جماعت سنت موقدہ عن الکفایہ یعنی خدا نہ خاصہ سارے محلے والے چھوڑ دیں تو گناہگار ہوں گے، لیکن سب پڑھ رہے اور آپ نے خدا نہ خاصہ چھوڑ دی، آپ کو موقع نہیں ملا، تو کم از کم اکیلے پڑھ لیں. خواتین کو بھی اور میں مرد حضرات کو بھی کہ جو اکیلے پڑھ رہے ہیں ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں اور خواتین کے لیے جماعت نہیں ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ 2 رکعت بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں. ایک سوال اور مفتی صاحب، اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، خواتین بھی اس میں جماعت میں شامل ہیں پردے میں، تو کیا اس طرح ان کا جماعت میں شامل ہونا ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے بالکل. ٹھیک ہے نا. اب ان کو وہاں نہیں لائیں گے تو بازاروں میں جائیں گے، کہیں اور جائیں گے، تو اس لیے اگر اس وقت اس طرح بلایا جائے، پردے کا مکمل اہتمام ہو، تو وہاں علماء بالکل اس بات کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے. اچھا، عہد نبوی میں بھی اس کا کوئی جی عہد نبوی میں تھا، پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس بات کو موقوف کیا گیا، کیونکہ انہوں نے جو بات فرمائی تھی تو وہ اس دور کے حساب سے آپ نے فرمائی تھی، تو اس دور میں فتنے زیادہ ہیں، بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اگر پردے کا مکمل اہتمام ہے، انٹرنس اور ایگزٹ الگ الگ بالکل موجود ہے، وضو خانے بالکل الگ، یعنی خواتین کا الگ سے انتظام ہے، تو ان کو بلانا چاہیے. اچھا، اب خواتین یا وہ مرد جو اکیلے پڑھ رہے ہیں وہ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر 4 پڑھیں گے تو درمیان میں التحیات وغیرہ پڑھنا ہوگا. اچھا، اس کے بعد 4 رکعت کے بعد اتنی دیر رک جائیں کہ جتنی 2 رکعت تراویح اور ادا کر لیں. علماء یہ فرماتے ہیں 4 رکعت ادا کر لیں. اگر اتنا نہیں رک سکتے تو سبحان ذی الملک والملکوت یہ تسبیح پڑھ لیں. اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو کوئی بھی تسبیح آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں. تو 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں ایک اور بھی آسانی ہے کہ جب آپ آخری رکعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی 2 کر کے پڑھ رہے ہیں یا 4 کر کے، آخری رکعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، التحیات للہ یہ پوری پڑھ لی آپ نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر سلام پھیر سکتے ہیں. جی لیجیے، اتنی آسانی ہم نے دے دی آپ کو، شریعت نے اتنی آسانیاں دے دی ہیں، تو اب چھوڑنے کی طرف رجوع نہیں ہونا چاہیے. آپ کے لیے آسانی ہے. اب رخصت کا کوئی پہلو اگر تلاش کرے تو وہ بہت اس کے اندر تو وہ ہو جاتی ہے. وقفے کی جانب جائیں گے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو ڈاکٹر صاحب کا اوپینین لیں گے، مفتی صاحب سے بھی ان کا جواب لیں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب، آپ کا خیر مقدم ہے روزے اور رمضان، موضوع ایسا سدا بہار موضوع کہ جس پر بات کرتے ہوئے بھی ایک خوشی ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں سن کر اور معلومات حاصل کر کے بھی دیکھیں تراویح کے حوالے سے کتنی بنیادی اور عام باتیں
میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے وہ روزہ دار جو سارا سال انتظار کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں، لیکن تراویح کے بارے میں یہ مسائل ان کے ذہن میں نہیں ہوں گے جو آج بیان کیے گئے. بہت غور سے سنیے گا، ریپیٹ ٹرانسمیشن میں دیکھیے گا، تاکہ آپ کے ماہ رمضان المبارک کی جو تراویح ہیں اس کی برکت. اب مفتی صاحب انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو شامل کر لیں. عرض بھی کرنا چاہ رہا تھا اور مشورہ بھی ہے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ وہ ائمہ حضرات جو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں یا وہاں پر جو تراویح اگر دوسرے بھی آ کے پڑھاتے ہیں تو امام صاحب موجود ہوتے ہیں، تو تراویح کے اندر الحمدللہ بڑا ایک مجمع ہوتا ہے مسجد کے اندر، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بعض جگہ خواتین کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ تراویح کے بعد جو ہے درس قرآن کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کا سلسلہ ہو. بعض مساجد میں ہوتا ہے، اس چیز کو عام کریں اور ممبروں کے ذریعے اس بات کو کوشش کریں، بیان کریں، ایک دوسرے کو ترغیب دیں، اور اس طرح کی کتابیں لے کر جس کے اندر خلاصہ تراویح کیسے بیان کرنا ہے تو اس حکمت کو اختیار کریں. کیونکہ عام طور پر رمضان اور قرآن کا ایک ایسا تعلق ہے کہ لوگ ماہ رمضان میں قرآن سے قریب آتے ہیں، انہیں مزید قریب لانے کے لیے درس قرآن کے سلسلے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے حوالے سے باقاعدہ اہتمام کریں تاکہ قرآن مجید فرقان حمید جو پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھا بھی جا سکے. بہت اچھا. یہ جو ماہ نزول قرآن ہے تو اس اعتبار سے قرآن کا اور رمضان کا ایک باہمی بہت ربط ہے. مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، ایک جو سوال جو میں نے عرض کیا تھا افطار پارٹیز کا، اور وہ سلسلہ بھی میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے. اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ نا کوئی اگر چاہے بھی کہ میں روزانہ خلاصہ تراویح تو وہ نہیں کر سکتا. اچھا، امام بھی نہیں کر سکتا. وجہ؟ کیونکہ وہ ایک لوگوں میں جذبہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں بھی وہ چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ماہ رمضان میں چونکہ سوا سپارہ سنا ہوا ہوتا ہے نا، کچھ الفاظ یاد ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اچھا، جب امام اسی سوا سپارے کا خلاصہ بیان کر رہا ہوتا ہے نا تراویح پڑھانے والا، تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ آج ہم نے یہ پڑھا ہے. اچھا 10 باتیں سنتے ہیں تو 3 باتیں یاد رہ جاتی ہیں، یار آج ہم نے یہ سنا تھا اور امام صاحب نے یہ بتایا تھا. تو دھیرے دھیرے اگر اسے لکھ بھی لیں تو ایک پورا خلاصہ قرآن کی جو سمری ہے نا وہ آپ کے پاس آ جائے گی. کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام آپ سے کیا کہہ رہا ہے، آپ سے کیا فرما رہا ہے. اچھا اب ایک چیز میں ضمناً اور آ گئی، 8 رکعت کی تراویح بھی پڑھی جاتی ہے. بہت سارے لوگوں نے 8 پڑھی اور 8 پڑھنے کے بعد مسجد کے گیٹ کا رخ کیا. 20 رکعت کا اہتمام ہوتا ہے ائمہ اور محدثین نے جو فرمایا، اس پر بھی کچھ میں چاہتا ہوں روشنی. اچھا، جو 8 رکعت تراویح ہے نا، حدیث پاک میں جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عام دنوں میں بھی رات میں آپ 11 پڑھتے تھے، 11 رکعت. اچھا، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ 8 تہجد کے تھے اور 3 جو ہے وہ وتر کے تھے. صحیح، اس اعتبار سے تو اس اعتبار سے یہ عام ہے. لیکن ماہ رمضان میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گو کہ تواتر کے ساتھ نہیں پڑھی تاکہ امت پر لازمی نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے، لیکن آپ نے پڑھی. ٹھیک ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگ علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے تھے نا، تو انہوں نے سوچا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا جائے، جو حافظ قرآن تھے، بہترین قاری تھے، اور باقی ان کے پیچھے پڑھیں. تو اس وقت سے پھر یہ امام کے پیچھے رائج ہوئی. اور دوسرے دن جب آ کر مسجد کو بھرا ہوا دیکھا کہ ایک امام جو ہے وہ تراویح پڑھا رہا ہے، باقی تمام کے تمام مقتدی صحابہ سن رہے ہیں، تو آپ نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے اقدس میں امامت کے ساتھ یہ نہیں تھا، جماعت کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اب جماعت کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے تو یہ بڑی پیاری بدعت ہے. اس میں یہ بھی ایک سوال آتا ہے لوگوں کے ذہن میں، 2.25 سال یا اس سے تھوڑا سا زیادہ عرصہ سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت کا ہے، 2 سال رمضان آئے، تو ان دونوں سالوں میں تراویح کا 20 رکعت تراویح کا اہتمام رہا؟ جی بالکل ایسا رہا، لیکن اس میں یہ تھا کہ لوگ فردن انفرادی طور پر پڑھتے تھے، اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جماعت کے ساتھ ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے 20 رکعت پڑھا، لیکن کبھی چھوڑا بھی، ترک بھی فرمایا. وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے. اور نعمت البدعۃ ھذہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ایک صحابی کا قول ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت تم پر لازمی ہے. اس وقت سے امت میں یہی 20 رکعت رائج ہیں، یہاں تک کہ حرمین طیبین میں بھی 20 رکعت ہی نماز تراویح ادا کی جاتی ہے. افطار کے حوالے سے جی. اچھا، کوئی اگر افطار پارٹی اس لیے کرتا ہے کہ میرے 2 احباب جمع ہو جائیں، عزیز و قریب جمع ہو جائیں، اور اس میں کوئی ریاکاری کا شبہ نہیں، اور یہ حدیث پیش نظر ہے جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی طویل حدیث ہے روایت کردہ بہقی میں،
کہ جس نے روزے دار کو افطار کروایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی وہی ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تو ہمارے پاس تو افطار کرانے کے لیے اتنا سامان نہیں ہوتا. تو کہا کہ یہ فضیلت اس کے لیے بیان ہو رہی ہے کہ جس نے کوئی جو ہے وہ پانی کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور سے کسی کو افطار کروایا, جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اسے میرے حوض کوثر سے ثواب فرمائے گا. اگر یہ حدیث پاک پیش نظر ہے کہ بھائی چلو میرے عزیز و قارب بھی آ جائیں, میرے دوست احباب بھی آ جائیں, ایک افطار کے وقت سب جمع ہو جائیں, یہ پارٹی کا نام تو ہم نے دیا نا, تو بیٹھ کر جمع ہو جائیں, ایک سیلیبریشن بھی نظر آتی ہے, ایک اجتماعی افطار بھی ہے, اور ایک ماہ رمضان میں اگر دیکھا جائے تو مل بیٹھ کر اس طرح کھانا کھانا انتہائی ثواب کا کام ہے, تو بالکل اجر ہے اس پر. لیکن ریاکاری ہے کہ رئیس بھائی نے جو افطار پارٹی کرائی تھی وہ بہت اچھی کروانی ہے, ہاں اس سے اچھی کرانی ہاں میری نہ کٹ جائے گی, اس میں تو بڑی ڈشز تھی, میرے فلاں رشتہ دار نے یہ کیا تھا اب میں اس سے اوپر کام کروں گا, تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ریاکاری ہے. اور اسی طریقے سے گنجائش نہیں ہے میری, اور میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کرنی ہے, ادھر سے قرض لیا ادھر سے قرض لیا, تو اس میں بھی سوچ و بچار ہونا چاہیے. ہاں سچی نیت کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ کریں کہ سب کے سب بیٹھ کر کھانا کھائیں, اس میں کوئی فرائض واجبات اور سنتیں فوت بھی نہ ہو رہی ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے افطار پارٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد تراویح کا پتہ نہیں ہوتا, تو یہ بھی فوت نہ ہو رہی ہوں, پھر تو گنجائش نہیں رہتی نا, پھر تو بندہ سو جائے. جب سحر میں آپ کی آنکھ کھل جائے تو موبائل نہ اٹھائیں, خدا کے لیے موبائل کو رکھ دیں, سائلنٹ کر کے آف کر کے رکھ دیں, اور پھر وضو کر کے تہجد ادا کر لیں, اس کے بعد تلاوت اگر اللہ یا ذکر و اذکار میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو سحری کریں, اس کے بعد باجماعت نماز فجر ادا کریں, بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد بھی تلاوت کی جاتی ہے. کیا فرمائی کہ حضرت لوگ بڑے جذبے کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل ہوتے ہیں, لیکن وہ سارے جذبات جو ہے 20 رمضان کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس 20 دن کا رمضان تھا, اس کے بعد 10, چونکہ اس کے بعد تاخراتیں آ جاتی ہیں, اس کے بعد چونکہ تراویح کا بھی اہتمام ظاہر 27 یا 25 کے بعد وہ ویسا نہیں رہتا. تو کیا فرمائے گا ہمیں, اور پھر بقیہ زندگی پر اس کے اثرات نظر بھی نہیں آتے معذرت کے ساتھ, اس پر بھی کچھ کلام. اچھا دیکھیں رئیس بھائی, بڑا اہم سوال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان گزر جائے. جی یہ ہونا چاہیے رمضان کو عبادات میں, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں, اس کے رسول علیہ السلام کی اتباع میں گزاریں, اہتمام کے پروٹوکول کے ساتھ, ایک سیلیبریشن ہونی چاہیے نا, اس انداز میں گزاریں, کیونکہ یہ مہمان ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ کا مہمان, اور اس مہمان نے جا کر آپ کے حق میں کہنا ہے, آپ اس سے ہی ناراض کر جائیں گے تو یہ کیا کہے گا, مولا انہوں نے کوئی قدر نہیں کی میری, اور اگر آپ نے قدر کی ہوگی تو یہ کہے گا کہ مولا اس کی مغفرت فرما, اس نے میری خاطر پیاس کو برداشت کیا, میری خاطر بھوک کو برداشت کیا, میری خاطر نیند سے اٹھ کر قرآن کی تلاوت کی. تو اس انداز میں گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کا شوق ہوگا. پھر اگر اس انداز میں نہیں کہ بھائی ماہ رمضان آ گیا, شروع میں محنت کر لی, اس کے بعد یہ جا وہ جا, اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ 20 رمضان کے بعد نہیں بلکہ 6-7 کے بعد ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا 27 کے بعد تو بالکل آپ دیکھیں تو لگتا ہے ایسا بازار آباد ہو جاتے ہیں, رمضان نہیں ہے, رمضان نہیں. ہاں میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ آپ کو جو خریداری کرنی ہے, پرچیزنگ کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے نا عید کے لیے, آپ رمضان سے پہلے کر لیں. صحیح بات. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ رجب سے اپنے دنیاوی معاملات کو سمیٹ لیا کرتے. کسی کو قرض دینا ہے دے دیا, لینا ہے لے لیا. اچھا اپنے جو بزنس ٹورز تھے وہ بھی رمضان سے پہلے کر لیے. یہاں تک کہ حکمران بھی جن پر معمولی جو ہے وہ کوئی جرائم ہوتے تو ان کو معاف کر دیا جاتا, اور جن کو یعنی باقاعدہ قیدی بنایا جانا تو بنا لیتے اور اس سے فارغ ہو جاتے. یہاں تک کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی رمضان سے پہلے کر لیتے. جب رمضان کا چاند دیکھ لیتے پھر اللہ رب العالمین ہے, پھر وہ ہے عبادت ہے, پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں آخر میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ رمضان 27 روز کا نہیں ہوتا, رمضان 29 یا 30 روز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمیں پیش نظر رہنا چاہیے. اور تمام دیکھنے والے سننے والوں سے ایک گزارش کروں گا, نہ جانے قرآن کو آپ کب پڑھتے ہوں گے کب نہیں پڑھتے, لیکن ماہ رمضان سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ کم از کم ایک قرآن کریم کے میں تلاوت کر ضرور. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین گرامی, میری جانب سے, علماء حضرات کی جانب سے, ARY QTV کی جانب سے, ARY فیملی کی جانب سے
پوری دنیا میں رہنے والے ARYQ-TV دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں پیشگی ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو رحمت سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا، اور رحمت سحر کی برکتیں اور رحمتیں ہوں گی جس میں ہم انشاءاللہ ساتھ رہیں گے آپ کے، اور کوشش کریں کہ یہ ماہ رمضان آپ کی زندگی کا یادگار مہینہ بن جائے، عبادت کے حوالے سے، ریاضت کے حوالے سے، مجاہدات کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے حوالے سے۔ پھر یہ نہیں کہ رمضان میں یہ سلسلہ ختم ہو جائے، بقیہ 11 مہینوں میں بھی، اور وہ شب کہ جو لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، وہ جو آخری شب ہے ماہ رمضان کی، وہ ایسی شب ہے کہ جس میں ہمیں اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ہماری محنت کی وصولی ملنی ہے۔ اس رات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں نہ جانے کن کن امور میں۔ خدا را اس رات کی بھی قدر کریں اور ماہ رمضان کو بہت اچھے انداز میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے آپ کو اور ہم سب کو ماہ رمضان کی خوشیاں اور اس کی لذتیں اور اس کے تمام برکات نصیب فرمائے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔